یہ ہے جی بلیک کوبرا۔ پاکستان میں سانپ کی 85 کے قریب اقسام ہیں، اور ان میں سے 30 جو ہیں وہ زہریلی ہیں اور باقی جو ہیں وہ زہریلی نہیں ہیں۔ تو یہ جو بلیک کوبرا ہے، اس کی 2 نسلیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں، ایک براؤن کوبرا اور ایک بلیک کوبرا۔ بلیک کوبرا کا جو زولوجیکل نام ہے وہ ناجا ناجا ہے، اور جو براؤن کوبرا ہے وہ ناجا اوکسیانا اس کو بولتے ہیں۔ دونوں ہی انتہائی خطرناک اور زہریلے سانپ ہیں۔ ان کی جو پاکستان میں ڈسٹریبیوشن ہے، جو بلیک کوبرا ہے وہ دریائے سندھ کے دائیں طرف یعنی مشرقی سائڈ پہ خیبر پختونخوا، کشمیر اور پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ جو براؤن کوبرا ہے وہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور پھر اوپر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جو زہر ہے وہ نیورو ٹاکسک ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو یہ کاٹ لے تو نروس سسٹم کو تباہ کرتا ہے، اور اگر آدھے گھنٹے کے اندر اینٹی وینم اس کو انجیکشن نہ دیا جائے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ویورز، قدرت نے سانپ یا اس طرح کے زہریلے سانپ کیوں بنائے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا ایکولوجیکل رول کیا ہے؟ تو اگر آپ کبھی غور کریں کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے گندم کا ایک کھیت دیکھا ہو، جب ہارویسٹ کیا جاتا ہے تو جو پگڈنڈیاں ہیں کھیت کے چاروں طرف، ان کے اندر آپ کو بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آتے ہیں، جس میں روڈنٹس ہوتے ہیں، چوہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی ایک چوہے کی بل کو اگر آپ کھود کے دیکھیں تو نیچے پورے چیمبرز بنے ہوتے ہیں، ایک عجیب سا جہان آباد ہوتا ہے، اور اس میں منوں کے حساب سے جو اناج ہے وہ اس میں چوہے سٹور کر لیتے ہیں۔ تو قدرت نے اس کا جو ایکو سسٹم میں رول رکھا ہے وہ روڈنٹس کو کنٹرول کرتا ہے، جتنے چوہے ہوتے ہیں ان کو کھاتا ہے، اور اگر اس میں یہ زہر نہ ہوتا، زہریلا نہ ہوتا، اپنے دفاع کا اس کے پاس کوئی نظام نہ ہوتا تو اس کی نسل بھی ختم ہو چکی ہوتی۔ تو اس کا خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو مارتے نہیں ہیں، اور یہ اپنا رول جو قدرت نے اس کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ یہ اس نے روڈنٹس کو کنٹرول کرنا ہے، تو یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ اس سانپ کے بارے میں ایک دو اور باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ جیسا کہ بتایا کہ یہ نیورو ٹاکسک ہے، لیکن پاکستان میں جو زہریلے سانپ ہیں ان کی 4 میجر اقسام ہیں۔ ایک تو کوبرا ہو گیا، دوسرا کریٹ جس کو سنگچور بولتے ہیں، کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس کے اوپر باریک باریک سفید رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، اور تیسرا جس کو جلیبی سانپ یا لنڈی بولتے ہیں، جو بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ جو سنگچور یا کریٹ ہے، اور دوسرا جو وائپر ہے، یہ انتہائی خطرناک اس سینس میں ہوتے ہیں کہ یہ لا علمی میں ڈستے ہیں اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن کوبرا کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ کسی بندے کو لا علمی میں نہیں ڈستا۔ اگر آپ جنگل میں یا اس کے ہیبیٹیٹ سے گزر رہے ہیں تو یہ اپنی موجودگی کا اعلان کرتا ہے، یعنی اپنا پھن پھیلا کے سیدھا کھڑا ہو کے وارن کرتا ہے کہ میرے ہیبیٹیٹ میں نہ آؤ، تو راہ گزر کو یا وہاں موجود بندے کو اس کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ پاکستان میں سانپ کے زہر پر تحقیق کرنے کا جو ادارہ ہے NIH کہلاتا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، یہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ تو وہاں پہ مختلف سانپوں سے وینم لے کے اینٹی وینم تیار کی جاتی ہے اور ان کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں جہاں جہاں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا ڈسپینسری ہے یا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ جو زہریلے سانپ ہیں ان کے اگینسٹ جو اینٹی وینم موجود ہوتی ہے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو کاٹ لے، کوئی وکٹم ہو، تو اس کو جب ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو اینٹی وینم انجیکشن نہیں لگایا جاتا۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو نیورو ٹاکسک سانپ نے ڈسا ہے یا ہیمو ٹاکسک نے ڈسا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہیمو ٹاکسک سانپ نے ڈسا ہو اور اس کو اینٹی وینم دے دی جائے نیورو ٹاکسن کی، تو یہ بذات خود ایک زہر کا کام کرتا ہے اور مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات یا جو اس کام پہ تعینات ہوتے ہیں وہ پہلے جب تک تسلی نہیں کر لیتے کہ کس قسم کا سانپ تھا، اس وقت تک اینٹی وینم انجیکشن نہیں دیتے۔ تو ہدایت یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی سانپ ڈس لے تو فوری طور پہ جو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، جو اس کا دوران خون جو ہے اس عضو میں اگر بازو پہ یا پاؤں پہ کاٹا ہے تو رسی باندھ کے بند کر دیا جائے،
اور فوری طور پر اس کو ہاسپٹل کی طرف موو کروایا جائے۔ اور جو دیسی ٹوٹکے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس، حکماء کے پاس، جوگیوں کے پاس کوئی دم بھی ہوتے ہیں، کوئی دم کر دیتے ہیں، کچھ انہوں نے کچھ میڈیسنز تیار کی ہوئی ہیں، وہ جس جگہ پہ ڈسا ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے، بلیڈ یا کسی تیز دھار آلے سے یا چاقو سے کٹ لگا کے وہاں سے خون نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ دوائی رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں سے ہم یہ سن رکھا ہے کہ اس سے افاقہ ہوتا ہے اور بندہ بچ بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال جو اس کا سائنٹیفک ایک طریقہ ہے کہ اس کا دوران خون بند کیا جائے مزید آگے۔ مثال کے طور پر یہ بازو ہے، خدا نخواستہ اس جگہ پہ ڈسا ہے، تو اس سے تھوڑا سا اوپر یہاں پہ آپ رسی کو ٹائٹ کر کے باندھ دیں گے تاکہ خون اس طرف نہ آئے، اور یہاں پہ جو زہر اس کا آ گیا وہ شریانوں کے ذریعے یا وریدوں کے ذریعے، وینز کے ذریعے سے دل کی طرف اس کی موومنٹ روکی جائے۔ اگر دل میں جائے گا تو دل پمپ کرے گا اور سارے جسم میں اس کو پھیلا دے گا۔ تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کر کے باندھ دیا جائے، اور پھر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے اس کو زہر کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جن احباب کے منہ میں کوئی زخم نہ ہو وہ اس کو سخت کر کے باہر تھوک سکتے ہیں، یا پہلے زمانے میں جو لیچ ہوتی ہے یا جونک ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لگاتے تھے، وہ سارا زہر اس کا سک کر لیتی تھی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ جو زہر ہے سانپ کا، بیسیکلی ایک اس کا ڈائجسٹو انزائم ہے، اس کی سٹریم لائن اور پتلی دبلی ایک ایلیمنٹری کنال، اور اس کو قدرت نے یہ ایک طریقہ دیا ہے کہ اس کے انزائم بہت پاورفل ہیں کہ اگر کوئی ہڈی ہو یا فیدرز ہوں، پر ہوں، کچھ بھی ہو، کھال ہو، یہ اس کو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں اس کو۔ اس لیے جب یہ اس کا جو انزائمز ہیں یا وینم ہے کسی ٹیشو کے اوپر پڑتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی حشر کرتا ہے کہ اس کو بالکل ڈیکمپوز کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن احتیاط سب کو کرنی چاہیے۔ تو خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو ہدایت یہی ہوتی ہے کہ سانپ کو مارا جائے اور سانپ کو کسی تھیلی میں بند کر کے ڈاکٹر کے پاس مریض کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی پہنچایا جائے، یا آج کل دور بدل گیا ہے، موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، موبائل سے فوراً اس کی تصویر کھینچی جائے اور وہ دکھائی جائے ڈاکٹر کو کہ اس سانپ نے کاٹا ہے، تاکہ اس کے لیے ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو کہ اس کو کون سا اینٹی وینم دینا ہے۔ اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ سانپ کو جہاں پہ بھی دیکھو مار دو، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ قدرت نے اس کا ایک اسپیسیفک رول رکھا ہوا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی اقسام کے چوہے ہیں، چھوٹے سانپ ہیں، لیزرڈز ہیں جو اس کی خوراک بن جاتے ہیں، اور یہ ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتا ہے۔